بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم تسلیما۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ بِالْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کے دن بندوں کے اعمال میں سے محبوب ترین عمل قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، اور یہ قربانی میں ذبح شدہ جانور قیامت کے دن اپنے بالوں، اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور اپنے کھروں سمیت آئے گا، یعنی قربانی کے جانور کا ہر عضو، ہر جز قربانی کرنے والے کے نام اعمال میں تولا جائے گا۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ بِالْأَرْضِ، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ فطیبوا بہا نفسا، لہذا خوش دلی سے قربانی کرو۔ دوسری حدیث پاک میں ہے عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ قال قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے رضی اللہ عنہم نے نبی علیہ السلام سے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں، قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قربانی تمہارے روحانی ابا جان ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انسان کو فطری طور پر اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں سے انس ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی کا عمل کوئی اجنبی عمل نہیں ہے، بلکہ تمہارے روحانی ابا جان ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ جس طرح انسان اپنے آباء و اجداد کے طریقوں سے محبت کرتا ہے، تو اسی طرح اس طریقے سے بھی محبت کرے کہ یہ تو ہے ہی افضل ترین طریقہ، یہ تو ہے ہی افضل ترین عمل۔ پھر صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمیں اس سے کیا ملے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، قال بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی، یعنی قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بھی بال ہیں جنہیں گنا نہیں جا سکتا، ہر بال کے بدلے میں انسان کو نیکی ملتی ہے۔ قالوا فالصوف یا رسول اللہ، صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اون والا جانور ہے تو اس پر ہمیں کیا ملے گا؟ قال بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، کہ اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی ملے گی۔ تو اتنی بڑی فضیلت نبی علیہ السلام نے قربانی کے عمل کی بیان فرمائی، اور یہ قربانی کا عمل شعائر اسلام میں سے ہے، اسلام کی نشانیوں میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین عمل ہے۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک مدینہ منورہ میں رہے اور ہر سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام قربانی کرتے رہے، یعنی یہ اتنا اہمیت والا عمل ہے، لہذا کوئی بھی صاحب استطاعت عاقل بالغ مسلمان اس محبوب ترین عمل سے محروم نہ رہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔